چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن کلک کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج شکیل انجم ساون کے ساتھ آپ کے اپنے چینل نوائے مسیحی پر، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک اہم ویڈیو کے ساتھ، دلچسپ بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، اور ایک اہم شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج سناور بالم صاحب، سرگودا سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور ضلعی ممبر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے انہوں نے MS IT کیا ہوا ہے اور اب یہ لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ اپنے ایریا میں یہ ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بہت ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ایسی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں خاص طور پہ جسے در حقیقت اس کی ضرورت تھی، اور ایسے ہی انہیں گائیڈنس چاہیے تھی جو انہیں درست ٹریک پہ لے کے جائے۔ تو CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں در حقیقت اس چیز کی اس ٹائم ضرورت تھی، تو وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا جو ابتدائی بچپن کا وقت تھا کہاں پیدا ہوئے، کیسے گزارا، تعلیمی کیریئر آپ کا کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوائے مسیحی چینل کا، جو ڈیجیٹل چینل ہے اس کے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں شکیل انجم ساون صاحب، اور اس کی ٹیم جو ہے ٹیکنیکل ٹیم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اور اس جہاں رہا تعلق میری ابتدائی تعلیم کا اور پیدائش کا، تو ضلع سرگودا میں ہی میں پیدا ہوا ہوں، اور ابتدائی تعلیم جو ہے 36 چک میں نے لی، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں سرگودا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے میں نے MSc IT کی، اور اس کے بعد کارلینیس لا کالج ہے جہاں سے میں نے لا کر رہا ہوں، اور یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، لاسٹ ایئر ہے اس میں لا کا۔ یہاں پہ میں یہ لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ ایک تعلیمی کیریئر گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی ہیپننگس ہوں گی جنہوں نے آپ کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کی کہ آپ چونکہ آپ بھی خود بھی مائنارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کی کہ میں اپنی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے CSS کی تیاری کے لیے، یا اس طرح کے جو بھی ان کے امور ہوتے ہیں ان کے لیے سپورٹ پیدا کروں، ان کے لیے کام کروں؟ جی، ظاہر ہے ہمارا تعلق بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اور جو تعلیم ہے وہ بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی، اور خود بھی کام کیا کرتا تھا، اپنے والد کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹانا، پھر اسے ارننگ کرنی اور اپنی فیس دینی، اور جیسے جیسے شعور ڈیولپ ہوا پھر میں نے اسکالرشپ سرچ کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اسکالرشپ حاصل کرنا شروع کی، اور اسکالرشپ کے ذریعے ہی میں نے گریجویشن میں بھی لی، اس کے بعد MSc IT میں بھی لی گورنمنٹ سے، اور پھر میں نے جب تعلیم مکمل کر لی اور میں اس قابل ہوا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں، تو پھر میں نے وہی جو ظاہر ہے میرے ساتھ حالات تھے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو میرے ساتھ پیش ہوئے ہیں کہ میں وہ دوسری جو ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ان بچوں کی ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہیلپ کرنی شروع کی، ان کے لیے اسکالرشپ کا میں نے خود سرچ کرنا، فارمز وغیرہ لینے، پھر اس کو پڑھنا، پھر مختلف جگہ پہ سیمینار کرنے، ورکشاپ کرنی، اور بچوں کو بتانا کہ آپ اپلائی کریں فارمز، اور پھر ان کو اسکالرشپ ملنی، تو پھر اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر سرگودا سے باہر لوگوں نے مجھے دیکھا، لاہور سے اور گجرانہ والوں سے کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، انوائٹ کیا، تو پھر میں نے یہی جو میں یہاں پہ کر رہا تھا پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا، تو وہاں بھی اب یہ سلسلے چل گیا۔ تو اس کے ساتھ پھر میں نے اس کام کو تھوڑا سا بڑھایا، اور پھر میں نے جو 5% ہمارا جاب کا کوٹا ہوتا ہے گورنمنٹ میں، اس کو اویل کرنا شروع کیا، اور اس پہ بھی ایسے ہی میں نے لوگوں کو گائیڈ کیا، سیمینار کیے، ان کو CV ان کی بنانی، اس کو ڈاکومنٹیشن کرنی، اور پراپر طریقے سے جو اپلائی کرنا کوٹے کی سیٹس پہ، یہ گائیڈنس میں نے دینی شروع کی۔ بالکل، یہ ایک تو ہو گیا تعلیم کے لیے آپ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں، ان کے لیے پروفیشنلی بھی جو وہ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا اپنی ایجوکیشن کی بیس پہ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی، اسی طرح میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہی ہیں، ایک تعلیم
اور ایک آپ کی جو پروفیشنل ہے نوکری جو ہے آپ کو مل جائے، جاب مل جائے. تو اگر ہم ان دو چیزوں پہ کام کر لیں تو کافی سارے ہمارے مسائل کمیونٹی کے ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کہ اگر آپ ایجوکیشن پہ کام کر لیں اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے ایجوکیشن جو حاصل کر لیتے ہیں ان کو جاب پرووائڈ کر دیں تو کافی سارے جو ہے ہماری جی بالکل زندگی ٹھیک ہے. آسان ہو جائے. آپ ضلع ممبر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور بھی ہیں. ظاہر ہے آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں جو منسٹر ہیں انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو جو مقامی کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اس ٹائم کیا پریکٹیکلی رول ادا کر رہے ہیں، پلس کمیونٹی کو اگر کوئی ضرورت ہو تو کس طرح سے آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے کس طرح سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ جی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. میں کیونکہ ضلعی جو ہے انسانی حقوق کی کمیٹی اس کا ممبر ہوں، تو اس کمیٹی میں کو چیئر کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب، اور اس کے ساتھ جو باقی انتظامیہ ہے پورا ڈسٹرکٹ کی وہ ساری اس کے جو ہیڈ ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. جیسے پولیس سے ڈی پی او صاحب ممبر ہیں، اور اسی طرح جو ایجوکیشن سے سی او ایجوکیشن ممبر ہیں، اسی طرح ہیلتھ سے سی او ہیلتھ ممبر ہیں، ساری انتظامیہ ساری باڈی جو انتظامیہ، بھی اور ہوتی ہے جیل سے district جو ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کے ممبر ہیں. رائٹ. تو ہر منتھلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، تو میٹنگ میں جو بھی مائنورٹیز کے ایشو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کلیبوریشن ہوتا ہے، تو وہ ان کو ہم فرسٹ پریورٹی پہ حل کروا لیتے ہیں. تو اگر پھر کوئی اس قسم کا ایشو ہو جو نہیں حل ہو پاتا تو پھر وہ ہم اپنی کمیٹی میں کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے منتھلی اس میں ہم اٹھاتے ہیں اس ایشو کو، تو پھر وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس پہ جو ہے ایکشن لیتے ہیں اور وہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. اور باقی جو ہمارا آفس ہے وہ محکمہ جو ہے سوشل ویلفیئر اور بیت المال، وہاں پہ ہمارا آفس ہے، اور وہاں وہیں انہی کا جو ہے نمبر وہ ہیلپ لائن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی شکایت ہو، کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں اقلیتی امور پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو حل کرتے ہیں. رابطہ کرنے کا یہ جی طریقہ ہے. رائٹ. تو آپ ایک اس کے ساتھ جو آپ کی پچھلی فیلڈ تھی ہم تھوڑا سا اس کو بیک پھر سے لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو سی ایس ایس کے ایگزامس کے لیے، اگر کمیونٹی میں سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو ظاہر ہے ایک سنگل پرسن کا کام کرنا اور پھر 2 اور 2 11 ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوں، تو کیا دیگر لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے جو سی ایس ایس کے لیے آپ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا دیگر جو یوتھ کے لوگ ہیں وہ آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی میرے ساتھ کچھ یوتھ ہے جو آلریڈی کام کر رہی ہے. جیسے ہی کوئی گورنمنٹ کی سکیم آتی ہے، جیسے ضروری نہیں کہ اسکالرشپ ہی، میں جیسے وہ ہاؤسنگ اسکیم آئی تھی پی ایم عمران خان صاحب نے جو اس کی لانچنگ کی، تو اس کے لیے بھی میں نے 2 گروپس بنائے، ایک رورل کے لیے علاقوں کے لیے، اور ایک جو ہے ہمارے جو ہیں مطلب دیہاتی اور شہری علاقے کے لیے 2 ٹیمیں بنا دی تھی، جنہوں نے جا کے پھر اویئرنیس دی اور لوگوں کو پھر ہم نے قائل کیا کہ وہ جو ہے وہ رجسٹریشن وہاں پہ کروائیں نادرا میں. یعنی اور آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہاں یوتھ کے جی ممبر، کر رہے ہیں. تو مزید ضرورت ہے آپ کو ایسے سپورٹ جی کی جی اپنے بالکل، ایریا میں وہ سے جتنے زیادہ میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ ہاں وہ ظاہر ہے جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی افیکٹ زیادہ پڑے گا، کام پر جلدی ہوگا، اور ان لوگوں کی بھی ہم مدد کر سکیں گے جو جن کے ٹچ میں ہم نہیں ہیں یا جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. جی بالکل. تو میں آخری وہی روایتی سوال، آپ نوائے مسیحی پہ چونکہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے، تو نوائے مسیحی کے متعلق آپ کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ جی میں نے اکثر ہی آپ کی وہ میں ویڈیوز اور آپ کا وہ جو ڈیجیٹل چینل ہے اس کو دیکھتا ہوں، اور اس پہ کافی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. اور دیکھیں اخبار پتہ نہیں کسی کے پاس پہنچتی یا نہیں پہنچتی، کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن موبائل ہر بندے کے پاس ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہر گھر میں ہے، تو اس کے ذریعے انٹرنیٹ ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو اپروچ آنے کر والا سکتا ہے. وقت بالکل تو اسی جو خبر یا جو چیزیں آپ شیئر کرنا چاہیں گے، کمیونٹی کے مسائل شیئر کرتے ہیں، وہ فوری طور پر وائرل ہو جاتے ہیں اور ہر بندے کی ایکسیس ہوتی ہے اس تک. تو میں تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں،
اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کام کر رہا ہے خصوصاً اپنی کمیونٹی کے لیے جس طرح آپ کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اے خداوند آپ کو اور برکت دے اور آپ اسی طرح سے اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں اور جو ہے ان کے لیے اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے نوائے مسیحی کے لیے وقت نکالا اور اپنے جو ویژن تھا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے جس طرح سناور نے خود تعلیمی کیریئر سے گزر کے پروفیشنل لائف کی طرف آئے تو انہوں نے اس سفر کو ویسا ہی نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے حصے کا دیا وہ جلاتے جا رہے ہیں. اور ہم سب جہاں جہاں پہ اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں، اگر ہم ایجوکیشن میں آگے جا چکے ہیں یا پروفیشنل لیول پہ ہیں، تو جو پیچھے ہماری کمیونٹی کے افراد ہیں جنہیں آج ہمارے اس تعلیم کی، ہمارے اس ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اپنا ایکسپیرینس کے مطابق ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو اگین. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.